السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کی طرف سے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ جو ہے صادر فرمایا چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فیض عیسی صاحب نے، اور جو فیصلہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس میں فیصلے میں قادیانیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، قرآن شریف میں تحریف کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بہت ساری جماعتوں نے احتجاج کیا، اور ابھی 2-3 دن پہلے جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ کے باہر بھرپور احتجاج کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور تمام جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے، اور یہ اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کون ہے جو قرآن پاک میں تحریف کرے، اپنی مرضی کا ترجمہ اور تفسیر کرے؟ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کی کسی صورت میں بھی۔ تو چاچا اس پر احتجاج ہوا، اور ابھی 25 اگست کو علامہ فاروقی صاحب نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، اور انشاءاللہ اس پر ایک تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت و عظمت صاحب مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ اور علامہ فاروقی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بھی اس فیصلے کو نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ قادیانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی مانا، اور فرمایا کہ اس پر وحی بھی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھا۔ تو اس عقیدے کی روح سے پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے، اور وہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہیں گے اور زندگی گزاریں گے۔ تو اقلیتوں کے جو قوانین ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ نے ان سے اقلیت کا جو حق ہے وہ چھینا، اور اس کے علاوہ ان کو قرآن پاک کی تحریف کی اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی کا ترجمہ اور تفسیر اپنی عبادت گاہوں میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ اور پاکستانی قانون کے مطابق قادیانیوں کو کھلی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تو مختلف پابندیاں ان پر لاگو ہیں۔ تو ابھی انہیں کھلی طور پر اجازت دینا اور فیصلہ کرنا ان کے حق میں، تو یہ مذہبی جماعت اور مذہبی طبقوں میں اس پر بے چینی پائی جاتی ہے، اور مذہبی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے پر سپریم کورٹ نظر ثانی کرے اور اس فیصلے کو واپس لے، اور قادیانیوں کا جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اس قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ صادر کیا جائے۔ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، وہ غیر مسلم بن کر رہیں، اور وہ قرآن پاک کی تعریف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا ترجمہ چھاپ کر اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت علامہ فاروقی صاحب نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، اور فرمایا کہ دمادم مسکلندر ہوگا، اور 25 اگست کو شاہراہ قائدین پر عوام کا سمندر ہوگا، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور سپریم کورٹ کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اپنے اس فیصلے کو واپس لے، اور قادیانی غیر مسلم ہیں ان کو غیر مسلم ہی رہنے دیا جائے، اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے اس قانون کو نہ چھیڑا جائے۔ اس قانون پر پہلے بہت ساری قربانیاں لگ چکی ہیں۔ 10 سال ختم نبوت کی تاریخ چلی ہے، اس میں ہزاروں لوگ
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ علامہ غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمدہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء، بڑے بڑے علماء نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے، اور اس تحریک میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے حصہ لے کر پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا اور اس کا باقاعدہ قانون بنوایا۔ تو اس قانون کو برقرار رہنا چاہیے، اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ الحمدللہ ہمارا نبی کی ختم نبوت پر ایمان ہے، اور جو لوگ نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات سے ایگری ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور یہ فیصلہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، تاکہ آپ کی آواز بھی لوگوں تک پہنچے اور پتہ چلے کہ کتنے فیصد لوگ اس فیصلے کے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہیں اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔